علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے دنیا کو کیا کیا نہ دیا، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا، منصور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، اس بات کے اندر کوئی کسی طرح کا شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ سب سے زیادہ عظیم المرتبہ شخصیت جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ تو یہ بات ظاہر ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم المرتبہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کامیابی کی راہ، یعنی جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے طریقے کو فالو کرے، میرے طریقے کو اپنائے، میری زندگی کو عملی نمونہ بنائے اپنے لیے۔ اس شخص کی زندگی کامیاب ہے، اس انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ آج کل کی جو ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر کچھ لوگ اپنی ناپاک زبان سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی بولتے ہیں، ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے طے کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے لیے یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور محنت کریں، ہمارا طریقہ اسوائے حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بن جائے۔ اگر ہر مسلمان یہ چاہے کہ میرا سر سے لے کر کے پاؤں تک ظاہر اور دل کے اندر یعنی باطن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر گزر جائے، تو میرے بھائی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی کہہ کے چلا جائے۔ آج کا مسلمان، اور قرآن نے کس مسلمان کا ذکر کیا؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو،
اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تاکہ تم ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، اور بری باتوں سے ان کو روکو، ان کو کسی کا دل دکھانے سے روکو، ان کو جو ہے جھوٹ بولنے سے روکو، ان کو پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دو، ان کو جو ہے آپس میں نفرتیں پھیلانے مت دو۔ اس چیز کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ پیار، محبت، اخوت کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے ہم سب تک پہنچائی ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ سے عظیم المرتبہ شخصیت کوئی دنیا میں، سارے نبی برحق ہے، سارے نبی سچے ہیں، سارے نبی الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن تمام انبیاءوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزتیں کی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے طریقے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیے، اپنے دل کے خرافات کو باہر پھینکیے، اپنی تنہائیاں پاک کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی زندگی بامراد بن جائے گی، جب ہر ایک مسلمان الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو فالو کرے گا، وہ بدعات سے بچے گا، رسومات سے بچے گا، اور جو ہے سنتوں کو اپنائے گا، فرائض کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہے دشمنان اسلام ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنے جو ہے بل میں جا گھسیں گے۔ اور ایک جو ضروری بات، مسلمان اپنا نیچر، اپنی لائف، اپنا جو ہے رہن سہن اس طرح بنائے تاکہ غیروں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہو کہ عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہارون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، حذیفہ کتنا صاف اور ستھرا رہتا ہے، شفاف رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کا، اپنے کارکردگی کا مظاہرہ دیجئے، لوگوں کے سامنے ایسا میسج کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لگے کہ یہ دیکھو مسلمان اور اس کا اسلام جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہے یہی تعلیم ہے کہ دیکھو اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے، یہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اس کے چہرے پر یعنی داڑھی مبارک بھی رکھ رکھی ہے، اس کا پائجامہ ٹخنوں سے بھی جو ہے اونچا ہے، یہ اپنے والدین سے بھی محبت رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اور میرے بھائیو جو کچھ اخلاق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان سب چیزوں پر عمل ہو، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیو بھلا بتائیے جب ہم ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو بھلا بتائیے کس کی ہمت ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی کہہ کر چلا جائے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے آج طرح طرح کے کچھ بھی جو ہے بے وقوف سا انسان جب چاہے کچھ بھی کہہ دو وہ آ کر کے کچھ بھی اللہ کے نبی کی شان میں کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے میرے بھائی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں،
علماء سے سنیں. علماء کے بغیر اپنی زندگی کو بالکل بھی، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ ہے تو آپ علماء سے اس چیز کے بارے میں جا کے پوچھیں. علماء کے خلاف مت جائیے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیے. آپ نہیں پڑھنا جانتے ہو تو علماء سے سیکھیے، ان سے معلوم کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کسی انسان نے بھی پڑھ لی، بچپن سے لے کر کے آپ کی 63 سالہ زندگی تک کا اگر کسی نے مطالعہ کر لیا، میں دعوے کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے اتنی تعظیم کرے گا، اتنی عزت کرے گا، اتنی عزت کرے گا، اتنی عزت کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند تھا، بلند ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ہمیشہ بلند رہے گا. اور بس آخری پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ہے زندگی کو اپنے اندر اتاریں، رسومات سے بچے، اختلافات سے بچے. مسئلہ ہاتھ اونچے باندھنے کا، نیچے باندھنے کا، تکبیر اٹھانے کا، پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ناموس رسالت کا، مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، مسئلہ ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کا، مسئلہ ہے اخلاق سے پیش آنے کا، مسئلہ ہے آپس میں محبت سے پیش آنے کا. چاہے وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں ایک ہی کام کرنا، ہمیں سب کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں پیش آنا ہے. کسی سے کوئی نفرت، عداوت، دشمنی بالکل بھی نہیں رکھنی ہے. بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور اس ہندوستان کو واپس پھر سے سونے کی چڑیا بنانے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا. علامہ اقبال کا بڑا یہ شعر ہے اور ہم سب نے یہ سن رکھا ہے، لیکن یہ شعر بار 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 کئی بار جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. جو واقعتاً دھرم کو جانتا ہے، دھرم کو پہچانتا ہے، یقیناً وہ کبھی جو ہے دوسرے دھرم کی برائی نہیں کر سکتا. یہ بات میرے لکھ لینا. تو یہی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ گلستاں ہمارا، یہ گلستاں ہمارا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام و سکوں، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے دنیا کو، دستور دیا، منصور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.